روم میں گن اور ریاست۔ روما کے قائم ہونے کے بارے میں جو روایت چلی آ رہی ہے، اس کے مطابق پہلی بستی متحد لاطینی گنوں نے بسائی تھی۔ روایت ہے کہ ان کی تعداد 100 تھی، جو مل کر ایک قبیلہ بن گئے تھے۔ اس کے بعد ایک سیبیلین قبیلہ وہاں آ کر رہنے لگا، اس میں بھی 100 گن تھے۔ آخر میں مختلف قسم کے لوگوں کا ایک تیسرا قبیلہ بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا اور اس میں بھی 100 گن تھے۔ اس پورے قصے پر ایک نظر ڈالتے ہی یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہاں گن کے سوا شاید ہی کوئی چیز فطری ارتقاء کی پیداوار مانی جا سکتی ہے، اور گن بھی اکثر ایک ہی مادری گن کی شاخیں ہوتی تھے، اور وہ مادری گن اس وقت بھی اپنی پرانی جگہ پر بسا ہوا تھا۔ قبیلوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بناوٹی ڈھنگ سے بنائے گئے ہیں، پھر بھی زیادہ تر ان میں ایسے عنصر شامل ہوتے تھے جو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے تھے، اور ان کو پرانے زمانے کے قبیلوں کے نمونے پر بنایا گیا تھا، جو بناوٹی ڈھنگ سے نہیں بلکہ قدرتی طور پر بڑھ کر بنے تھے۔ بلکہ یہ ناممکن نہیں ہے کہ ان تینوں قبیلوں میں سے ہر ایک کے مرکز کا کام کسی پرانے اصلی قبیلے نے کیا ہو۔ قبیلے اور گن کے درمیان کی بڑی فیکٹری تھی، جس میں 10 گن ہوتے تھے اور یہاں کیوریا کہلاتے تھے، چنانچہ ان کی کل تعداد 30 تھی۔ اسے سب مانتے ہیں کہ روما کے باشندوں کا گن اور یونانیوں کا گن ایک ہی چیز تھی۔ اگر یونانیوں کا گن اسی سماجی اکائی کا سلسلہ تھا جس کی ابتدائی شکل ہمیں امریکہ کے ریڈ انڈینوں میں دکھائی دیتی ہے، تو ظاہر ہے کہ رومی گن کے بارے میں یہی بات صادق آتی ہے۔ اس لیے ہم اس کے بیان میں اور بھی اختصار سے کام لے سکتے ہیں۔ شہر روم کے کم سے کم سب سے ابتدائی زمانے میں رومی گن کا مندرجہ ذیل دستور تھا۔ نمبر 1، ایک دوسرے کی ملکیت وراثت میں پانے کا حق گن کے ممبروں کو تھا۔ ملکیت گن کے اندر ہی رہتی تھی۔ یونانی گن کی طرح رومی گن بھی چونکہ پدری حق قائم ہو چکا تھا، اس لیے عورتوں کو نسل کے لوگ اس حق سے محروم کر دیے گئے تھے۔ 12 جدول والے قانون کے مطابق، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے روما کا سب سے پرانا لکھا ہوا قانون یہی ہے، جب کوئی شخص مرتا تھا تو اس کی جائیداد پر سب سے پہلے اس کی اپنی اولاد کا حق ہوتا تھا۔ اگر کسی شخص کی اپنی اولاد نہیں ہوتی تو جائیداد اگانتیوں کو، یعنی ماں باپ کی طرف کے مرد رشتہ داروں کو ملتی تھی، اور اگر اگانتی نے بھی نہ ہو تو جائیداد پر مرنے والے کے گن کے لوگوں کا حق ہوتا تھا۔ ہر حالت میں جائیداد گن کے اندر رہتی تھی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دھن دولت کے بڑھ جانے اور ایک جوجودگی کا رواج قائم ہو جانے کی وجہ سے گن دستور کے عمل میں رفتہ رفتہ کچھ نئے قانون قاعدے داخل ہو گئے تھے۔ پہلے مرنے والوں کی جائیداد پر گن کے سبھی ممبروں کا یکساں حق ہوتا تھا، پھر عملاً یہ حق اگناتیوں تک ہی محدود کر دیا گیا۔ یہ شاید بہت دن پہلے کی بات ہے، جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے۔ بعد میں یہ حق مرنے والوں کی اولاد اور آخر ذکر کی اولاد تک ہی محدود ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ 12 جدول والے قانون میں یہ بات الٹے سلسلے سے دی گئی ہے۔ نمبر 2، ہر گن ایک مشترک قبرستان ہوتا تھا۔ جب کلوڈیا نامی ایک صرفہ کا گن ریگیلکی سے روم میں بسا تو اس کو شہر میں زمین کا ایک خطہ اور ایک مشترک قبرستان ملا۔ آگسٹس کے زمانے میں بھی جب تیوڈوبر کے جنگل میں وارث مارا گیا تو اس کے سر کو روم میں لا کر جینٹیلیٹس ٹیومولس میں دفن کر دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گن کے پاس اس زمانے میں بھی اپنا الگ قبرستان تھا۔ نمبر 3، گن کے لوگ مل کر مذہبی تہوار اور رسمیں منایا کرتے تھے۔ یہ سیکرا جنٹیلیٹیا کہلاتی تھی اور کافی مشہور ہے۔ نمبر 4، گن کے ممبر گن کے اندر شادی نہیں کر سکتے تھے۔ روم میں اس پابندی نے کبھی باقاعدہ لکھے ہوئے قانون کا درجہ حاصل نہیں کی، مگر ایک رواج کے طور پر لوگ اسے مانتے رہے،
روم کے بے شمار شادی شدہ مرد اور عورتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس میں شوہر اور بیوی دونوں کے گن کا نام ایک ہو۔ وراثت کے قانون سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ شادی ہو جانے پر عورت اگناتیوں کے حق سے محروم ہو جاتی تھی، اپنے گن سے الگ ہو جاتی تھی اور اس کا یا اس کے بچوں کا اس کے باپ اور باپ کے بھائیوں کی جائیداد پر کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے باپ کی جائیداد باپ کے گن کے باہر چلی جاتی۔ ظاہر ہے کہ اس قاعدے کا کوئی مطلب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم یہ مان لیں کہ عورت کو خود اپنے گن کے کسی ممبر سے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نمبر 5، زمین گن کی مشترکہ ملکیت تھی۔ قدیم زمانے میں ہمیشہ یہی قاعدہ تھا، پھر قبیلے کی زمین پہلی بار تقسیم کی گئی۔ لاطینی قبیلوں میں ہم پاتے ہیں کہ زمین کسی حد تک قبیلے کی ملکیت تھی، کسی حد تک گن کی ملکیت تھی اور کسی حد تک الگ الگ کنبوں کی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں ایک کنبہ یا گھرانے کا مطلب ایک خاندان نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے رومولس نے الگ الگ افراد کو ایک ایکڑ 2 جزیرہ فی گز کے حساب سے زمین بانٹی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ہم پاتے ہیں کہ کچھ زمین گن کے پاس رہ گئی اور ریاستی زمین کا تو ذکر ہی کیا گیا ہے۔ روما کی جمہوریت کی ساری اندرونی تاریخ اسی ریاست زمین کے محور پر گھومتی رہی ہے۔ نمبر 6، گنوں کا ممبروں کا فرض ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرے اور کسی کا نقصان نہ ہو، پر اس کی تلافی کی کوشش کریں۔ لکھی ہوئی تاریخ میں اس قاعدے کے کچھ بچے کھچے اثرات بھی ملتے ہیں۔ رومی ریاست نے شروع ہی سے اتنی اعلیٰ طاقت کا اظہار کیا تھا کہ نقصانوں کی تلافی کی ذمہ داری اس کے اوپر آ پڑی تھی۔ جب ایپیس کلوڈکس گرفتار ہو گیا تھا تو اس کے پورے گن نے، حتیٰ کہ اس کے ذاتی دشمنوں نے بھی غم کے آنسو بہائے تھے۔ دوسری پونک جنگ کے موقع پر مختلف گن اپنے ممبروں کو جو قید کر لیے گئے تھے تاوان دے کر رہا کرانے کے لیے ایک ہو گئے تھے، لیکن سینیٹ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ نمبر 7، گن کے ممبروں کو اختیار تھا کہ وہ گن کا نام استعمال کریں۔ اس قاعدے پر شہنشاہوں کے وقت تک عمل ہوتا رہا۔ جو غلام آزاد کر دیے جاتے تھے ان کو اپنے سابق مالکوں کے گن کے نام اختیار کرنے کی اجازت دے دی جاتی تھی، لیکن انہیں گن کے ممبروں کے اختیارات نہیں ملتے تھے۔ نمبر 8، گن کو اختیار تھا کہ اجنبیوں کو اپنا ممبر بنا لے یا انہیں کسی خاندان کا ممبر بنا کر کیا جا سکتا تھا۔ ریڈ انڈینوں میں بھی یہ رواج تھا۔ خاندان کا ممبر بن جانے پر انہیں گن کی ممبری بھی مل جاتی تھی۔ نمبر 9، سرداروں کو چننے اور برطرف کرنے کا اختیار کا کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن روم کے ابتدائی زمانہ میں منتخب بادشاہ سے لے کر نیچے تک کے سبھی عہدے انتخاب یا تقرر کے ذریعے پر کیے جاتے تھے۔ چونکہ مختلف کیوریاں اپنے پروہتوں اور پجاریوں کو بھی چنا کرتی تھیں، اس لیے ہمارے لیے یہ مان لینا مناسب ہوگا کہ گنوں کے سردار یا پرنسپوں کو بھی اس طرح مقرر کیا جاتا تھا، خواہ انہیں ایک ہی خاندان کے لوگوں میں سے چننے کا قاعدہ پوری طرح کیوں نہ مانا جانا رہا ہو۔ یہ تھے رومی گن کے اختیارات۔ ایک پدری حق والی مکمل تبدیلی کو چھوڑ کر یہ ہو بہو وہی تصویر ہے جو ایراکواز گن کے حقوق اور فرائض کے بارے میں ہمیں ملی تھی۔ یہاں بھی ایراکواز ہمیں صاف دکھائی پڑتا ہے۔ روم کے گن نظام کے بارے میں ہمارے زمانے کے سب سے زیادہ مستند اور باوثوق مورخوں میں بھی کس طرح کی غلط فہمیاں اور الجھنیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی ایک مثال یہ ہے۔ جمہوری اور آگسٹسٹ عہدے کے شخصی ناموں کے بارے میں مومسن نے جو مقولہ لکھا ہے، رومی تحقیقات برلن 1864 جلد پہلی، اس میں اس نے کہا ہے، گن کا نام نہ صرف گن کے سبھی مرد ممبر استعمال کرتے ہیں جن میں وہ اجنبی بھی شامل ہیں جو گن کے ممبر بنا لیے گئے ہیں یا جو گن کی پناہ میں رہتے ہیں،
बल्कि औरतें भी इसको इस्तेमाल करती हैं। हाँ, सिर्फ गुलामों को गन का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। कबीला, जैसा कि मोमसन ने गन का तर्जुमा किया है, एक ऐसा ग्रोह होता है जिसके मेंबरों को एक ही मौरूस आला की नस्ल से माना जाता है और एक ही रस्म व रिवाज के, एक ही कब्रिस्तान और वरासत के एक ही से कायदे से मुत्तहिद किए रहते हैं। हो सकता है कि ये मुश्तरक मौरूस आला बाकी कोई शख्स हो या इसे महज फ़र्ज कर लिया गया हो, और ये भी मुमकिन है कि मुश्तरक मौरूस आला को ज़बरदस्ती गढ़ लिया गया हो। इनफरादी तौर पर सबसे आज़ाद अफराद को और इसके लिए औरत को भी गन के मेंबरों की हैसियत से अपना नाम दर्ज कराना पड़ा था, लेकिन किसी शादीशुदा औरत का गन का नाम तय करने में कुछ मुश्किल होती थी। जाहिर है कि जब तक ये कायदा था कि औरतें अपने गन के मेंबरों के सिवा और किसी से शादी नहीं कर सकती थी, तब तक इनके गन का नाम तय करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और ये बात भी जाहिर है कि एक लंबे अरसे तक औरतों के लिए गन के बाहर शादी करना अपने गन के अंदर शादी करने के मुकाबले में बहुत दुश्वार होता था। 6वीं सदी तक भी ये जेंट्स से इनपिटो या गन से बाहर शादी करने का हक बाज़ खास अक्सास को मखसूस जाती हक या इनाम के तौर पर दिया जाता था। लेकिन इब्तदाई ज़माने में जब कभी औरतों का अपने कबीले के बाहर बियाह होता होगा, तब उन्हें अपने शौहर के कबीले में शामिल कर दिया जाता होगा। इससे ज़्यादा यकीन के साथ और कोई बात नहीं कही जा सकती कि कदीम मजहबी शादी के ज़रिए से औरत पूरी तरह से अपने शौहर के कानूनी और मजहबी रसूम की बिरादरी में शामिल हो जाती थी और ख़ुद अपनी ऐसी बिरादरी को छोड़ देती थी। ये कौन नहीं जानता कि शादीशुदा औरत ना तो अपने गन के रिश्तेदारों की जायदाद वरासत में पा सकती है और न अपनी जायदाद वरासत में इनके लिए छोड़ सकती है। जहाँ तक वरासत का सवाल है, वो अपने शौहर, अपनी औलाद और शौहर के गन के रिश्तेदारों के ग्रोह में शामिल हो जाती है, और अगर इसका शौहर इसे अपनी औलाद की मानंद कबूल